السلام علیکم۔ امریکی جنگی جنون نے پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ہر کوئی پریشان ہے، خواہ وہ یورپ ہو، ایشیا ہو، مشرق وسطیٰ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک۔ کوئی براہ راست متاثر ہے تو کوئی بالواسطہ متاثر ہے۔ کہیں جنگ جاری ہے اور کہیں مہنگائی نے طوفان برپا کر رکھا ہے۔ یورپ تو اتنا زیادہ پریشان تھا جب امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ ایرانی تہذیب تباہ کرنے جا رہے ہیں کہ یورپ کے جو بہت سے ممالک ہیں انہوں نے مذمتی بیان تیار کر لیے۔ جرمنی نے، برطانیہ نے، فرانس نے بیان تیار کر کے رکھ لیے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کا جو ارادہ تھا وہ ملتوی کر دیا۔ عام تاثر یہی تھا کہ ایٹمی حملہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے اندر بھی جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، جو بے چینی ہے، قراردادیں پیش ہو رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف۔ سینٹ میں قرارداد منظور ہو چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ کے حوالے سے جو اختیارات ہیں اس کے ان کو محدود کیا جائے۔ ایوان نمائندگان میں آج پیش ہونی تھی قرارداد، لیکن وہ کسی وجہ سے مؤخر ہو گئی اور اب وہ جون کے آغاز میں پیش کی جائے گی۔ لیکن ارادے کلیئر ہیں، سب لوگ کلیئر ہیں کہ یہ اب روکنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کا بھی بے تحاشا نقصان اس سب کے اندر ہو چکا ہے۔ جو کانگریس ہے وہ چلا رہی ہے، وہ پریشان ہے کہ یہ کس جنگ میں ہم اپنے آپ کو دھکیل چکے ہیں، جو نہ ہماری جنگ تھی، نہ ہمارا اس سے لینا تھا، نہ دینا تھا۔ ہم اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے اس جنگ کا ایندھن بن چکے ہیں اور اب تک ہمارے 42 سے زیادہ طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ 42 طیارے، جنگی طیارے، اور وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کے، جو دنیا کی سب سے بڑی، جس کی دفاع کی صلاحیت ہے، اسلحہ سازی کے اندر سب سے بڑی صنعت رکھنے والا ملک ہے، دنیا میں بڑی دھاک ہے اس کے طیارے دنیا کے بہترین طیارے مانے جاتے ہیں۔ F-35، F-15، F-16، اس کے علاوہ اس کے ڈرون طیارے، ہوا کے اندر ایندھن فراہم کرنے والے طیارے۔ لیکن اس جنگ کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں رہا، سب کے سب زمیں بوس ہوئے، جتنے بھرم تھے وہ سب ٹوٹ گئے، 42 طیارے تباہ ہو گئے۔ کانگریس کے اندر جو اراکین کانگریس ہیں وہ چلا رہے ہیں، کانگریس کی کمیٹی میں یہ پیشیاں ہو رہی ہیں، ان کی فوجیوں کو بلایا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم یہ کیا جنگ لڑ رہے ہو، یہ کس طرح کی جنگ ہے، تمہیں کیا لڑنا بھول گیا ہے، یہ جو اسٹیلتھ طیارے بنا رہے ہیں یہ ریڈار پہ کس طرح آ رہے ہیں، یہ F-15 جو تم F-35 سے بھی مہنگے بیچ رہے تھے وہ کس طرح سے تباہ ہو رہے ہیں، یہ جو ڈرون ہے تمہارے، یہ میزائلوں کو نشانہ کیسے بن جاتے ہیں۔ وہ نگرانی کرنے کے لیے جو جہاز ہوا میں جاتے ہیں، جنہوں نے دوسروں کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے، وہ خود کسی کی نگرانی کا شکار ہو کر زمیں بوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ بہت بڑے سوالیہ نشان امریکہ کے اندر بحث ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اندر اراکین کانگریس پوچھ رہے ہیں، فوجیوں کو بلا بلا کے پوچھ رہے ہیں، جو دفاع کی وزارت ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح کے نقصان ہو رہے ہیں۔ اب جو بڑی امپورٹنٹ بات جو اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ F-35 طیارے جو ہیں وہ تقریباً 4 طیارے ان حملوں کے اندر مارے جا چکے ہیں۔ F-35 کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بہت زبردست طیارہ ہے اور جو ریڈار پر بھی نہیں آتا، اور امریکہ کی ایک پرائیڈ تھی، ایک پرائیڈ کہ F-35 طیارے ہمارے پاس ہیں، دنیا کے سب سے بہترین طیارے، نہ فرانس کے طیارے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ چین کے طیارے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی اور ملک کے طیارے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ کویت کے اندر ایسے ریت کے ذروں کی طرح زمین پر گرے اور کہا یہ کیا گیا جناب یہ تو فرینڈلی فائر کا نشانہ بن گئے۔ بھائی کیسے نشانہ بن گئے؟ آپ کا کون سا سسٹم وہاں پر کام کر رہا ہے، کون سا میکینزم ہے؟ طیارے تو بنا لیے لیکن جنگ لڑنا بھی تو سیکھو نا، طیارے کو اڑانا بھی تو سیکھو، جنگ لڑنا بھی سیکھو، جو سسٹمز آپ نے لگائے ان کو آپریٹ کرنا سیکھو۔ جب آپریٹ کرنا نہیں سیکھو گے، تکبر، غرور ہوگا، تو پھر اسی طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ 4 طیارے جو ہیں وہ اسٹیلتھ طیارے جو F-35 ہیں وہ ان حملوں کے اندر تباہ ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بہت بڑا نقصان جو امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ 29 ارب ڈالر کا نقصان اب تک ان طیاروں کے ذریعے ہو چکا ہے۔ اب جو F-35 طیارہ ہے، اگر اس کے A کیٹیگری ہے، B کیٹیگری ہے، C کیٹیگری ہے، اگر اس کے رینج دیکھی جائے تو وہ $82 ملین سے لے کر تقریباً 42 ملین ڈالر سے لے کر $120 ملین تک اس کی مالیت ہوتی ہے۔ یعنی اس پر اگر کتنا اسلحہ لگا ہے، اس کے اندر کتنے سسٹمز لگے ہیں، کتنے اچھے ایئر ڈیفنس سسٹم لگے ہیں، کتنی بمباری کرنے کی صلاحیت ہے، کتنے میزائلز وہ ساتھ لے جا سکتا ہے، کتنے راکٹ لے جا سکتا ہے، کتنے گن شاٹس لے جانے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس کے اکارڈنگلی اس کی پرائس جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ منیمم پرائس جو ہے وہ $82 ملین ہے، اور جو اس کی کیٹیگری بڑھتی جاتی ہے
اس کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے تو اس کی پرائس بھی بڑھتی جاتی ہے, تو تقریباً $120 ملین تک اس کی پرائس چلی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو F-15 طیارے ہیں جو بہت زبردست طیارے شمار کیے جاتے ہیں, جو دور مار کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں, زیادہ اسلحہ کیری رکھ سکتے ہیں, کامبیٹ کی زیادہ اچھی صلاحیت ہے, ڈاگ فائٹ زیادہ اچھی کر سکتے ہیں, بمباری زیادہ اچھی کر سکتے ہیں, میزائل زیادہ کیری کر سکتے ہیں. اور یہ طیارے اگرچہ پرانے ہیں F-35 طیاروں سے, لیکن یہ زیادہ مہنگے بکتے ہیں بعض اوقات, کیونکہ ان کی پروڈکشن کم ہوتی ہے. F-35 کی پروڈکشن اب زیادہ ہو گئی ہے, تو یہ طیارے نسبتاً مہنگے ہیں. اور یہ ان کا جو لوئسٹ رینج بھی ہے وہ $90 ملین سے شروع ہوتی ہے, اور آگے بڑھتے بڑھتے یہ بھی $120-25 ملین تک اس کی پرائس ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو A-10 تھنڈر بولٹ طیارے ہیں وہ بھی اس کے اندر ایک تباہ ہوا ہے, اور اس کی مالیت بھی جو ہے وہ تقریباً 18 سے 20 ملین ہے. جو KC-135 اسٹریٹو ٹینکرز ہیں, یعنی یہ وہ ٹینکرز ہیں جو تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو ہوا کے اندر اگر ایک طیارہ ہے, امریکہ کے اندر بہت سارے طیارے ایسے ہیں کہ آپ اگر وہ جہاز ہوا میں رہنا چاہتا ہے, وہ لینڈ نہیں کرنا چاہتا, کامبیٹ چل رہا ہے, وہ ہوا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کارروائیاں کرنا چاہ رہا ہے اور زمین پر لینڈ نہیں کرنا چاہ رہا, تو اس کا فیول ختم ہو جاتا ہے, تو اس کو ہوا کے اندر ری فیول کیا جا سکتا ہے. ایسے بہت سے طیارے موجود ہوتے ہیں جو فیول لے کر ہوا میں جاتے ہیں, اور وہ فیول جو ہے وہ اڑتے ہوئے کیفیت میں, فائٹر پائلٹ بھی اڑا, جہاز بھی اڑا ہوتا ہے, اور یہ جہاز بھی اڑا ہوتا ہے, اور ایک پائپ کے ذریعے اس کے ٹینک کو فل کر دیا جاتا ہے فائٹر طیارے کے. تو یہ بہت سارے طیارے جو متحدہ عرب امارات میں اور مختلف جو خلیجی ممالک کے ان کے رن ویز پر کھڑے کھڑے تباہ کر دیے, اور وہاں پر ایرانی میزائلوں نے ان کو تباہ کر دیا, ملیہ میٹ کر دیا. اس کے علاوہ جو A-3 سینیٹری, یہ ایک طیارہ ہے جو نگرانی کرنے کا طیارہ ہے. نگرانی اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ فضاؤں کے اندر موجود رہے گا اور نگرانی کرے گا کہ کون کون سے دشمن جو ایران ہے وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے, وہ کہاں کہاں سے اس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کہاں کہاں اس کی فضائی ایکٹیو ہے, کہاں کہاں اس کی میزائل آ رہے ہیں, کہاں کہاں سے اس کے بحریہ اس کی آپریٹ کر رہی ہے. تو یہ نگرانی کرنے والا طیارہ خود ایران کی جو ہے میزائلوں کا نشانہ بن گیا, دوسروں کو بچانے والا طیارہ خود ہی نشانہ بن گیا, تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا. اس کے علاوہ جو ڈرونز تھے وہ بہت سارے گرائے گئے ہیں. MQ-9 ریپڈ ڈرون جو ہے یہ بڑا قیمتی ڈرون تھا, یہ $30 سے $35 ملین کا ایک ڈرون تھا, اور یہ بھی اس جنگ کے اندر مارے جا چکے ہیں, گرا دیے گئے. AQ-4C9 ٹرائنن نگرانی کرنے والے یہ ڈرون تھے, اس کی مالیت 130 سے لے کے $200 ملین تک ان کی مالیت تھی, اور یہ بھی مار گرائے گئے. تو امریکہ کا بہت بڑا نقصان اس جنگ کے اندر ہو چکا ہے. $29 ارب تو کانگریس کو انہوں نے بتا دیے ہیں کہ ہمارا یہ طیارے گرنے سے ہوا ہے نقصان, یہ جو گرے ہیں, جو ان کے میزائلوں کے نشانہ بنے ہیں, جو ایران کے میزائلوں کے نشانہ بن کے گر گئے. اس کے علاوہ کتنے ہیں جو یہ نہیں بتا رہے, کتنا نقصان ہے جو یہ چھپا رہے ہیں, اب تک اپنی گورنمنٹ کو نہیں بتا رہے. پھر اس کے علاوہ کتنے آپریشنل ایکسپینسز ہیں جو ان کے ہو چکے ہیں, کتنا ہی نقصان ہو چکا ہے. بحری بیڑے کا تو ذکر ہی, جو USS ابراہیم لنکن جو ہے وہ کسی کام کے نہیں رہا, وہ کسی اسکریپ کی دکان پہ کھڑا ہوا ہے, اور وہاں پر اس کو کباڑ کے بھاؤ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوہے کا بھاؤ اس کا لگ رہا ہوگا. وہ جو USS جیرالڈ ہے وہ بھی یہاں سے نکل چکا ہے, بھاگ چکا ہے, وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو واپس جنگ میں نہ آنا پڑے, کیونکہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے, اور وہاں پر بھی نقصانات کافی شدید ہیں, اور اس کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ شاید دوبارہ آپریشنل نہ ہو سکے. امریکہ کا بھرم ٹوٹا ہے, اس جنگ نے امریکہ کا بھرم توڑا ہے کہ وہ دنیا کی بڑی سپر پاور ہے, اس کے پاس بڑے بڑے اسلحے ہیں, بڑا گولہ بارود اس کے پاس ہے, تو وہ بھرم اب ختم ہوتا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ایران جس پر کارپیٹ بمباری کی گئی, اس کی انسٹالیشنز کو تباہ کیا گیا, اس کے ایٹمی ریکٹرز پر حملے کیے گئے, اس کے مختلف جو ان کے لیڈرز تھے, جو ان کے سپریم کمانڈر تھے, ان کو نشانہ بنایا گیا, آرمی چیف کو نشانہ بنایا گیا, پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا, ان کے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا, ان کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا, ان کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا. اس سب کے باوجود ایران دوبارہ سے اپنی دفاعی صلاحیت کو پاؤں پر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے. 6 ہفتے کی جنگ میں بہت نقصان ہوا ایران کا, اس میں چھپانے کی بات نہیں, نہ ایران نے چھپایا, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے دوبارہ سے جہاں پر ان کا دفاعی سامان پیدا ہوتا تھا, دفاعی پیداوار کے جو کارخانے تھے, ان کو دوبارہ سے آپریشن کر لیا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ان کی چیز تھی, ان کی جو میزائل ٹیکنالوجی تھی, جو ڈرون بنانے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, وہ دونوں انتہائی آپریشنل ہیں. جتنا نقصان, کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے بہت زیادہ میزائلز استعمال ہوتے ہیں,
اور میزائل استعمال کیا کہ ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. ایران کی سرحد تو کسی ایسے ملک سے نہیں ملتی تھی, اس کی جنگ ہو رہی ہے. اسرائیل اس کا مین ٹارگٹ تھا, امریکی جہازوں کو ٹارگٹ کرنا تھا. پھر امریکی انسٹالیشنز جو خلیجی ممالک کے اندر ہیں, جو ان کی تنصیبات ہیں امریکہ کی, جو پورٹس تھے, جو فلیٹ کھڑے تھے, ان کو نقصان پہنچانا. تو اس کے لیے تمام کے لیے ایران کو میزائلز کی ضرورت تھی. ایران کی فضائیت تو اتنی مضبوط نہیں, کیونکہ دنیا سے اس کو جہاز نہیں مل رہے تھے پابندیوں کی وجہ سے, نہ اس کے پاس کوئی ایسی پروڈکشن کا سسٹم ہے کہ وہ اپنے ہوائی جہاز بنا سکے, جنگی جہاز. تو اس کے پاس جو بنانے کی چیز تھی, اس نے ڈرونز بنائے, بہترین دنیا کے ڈرونز بنائے. خرم شہر جو شاہد ڈرون ہے اس کے, تو یہ شاید میزائل ہے. یہ اس طرح سے ان کے جو ڈرونز تھے, ان کے جو میزائلز تھے, انہوں نے بہت تباہی امریکہ کے لیے مچائی, جن میں پہلے ذکر کیا کہ 29 ارب ڈالر کا تو صرف جنگی جہازوں کی صورت میں نقصان ہو چکا ہے. بیری بیڑے اور باقی انسٹالیشنز کا ذکر تو علیحدہ سے ہے. تو وہ دوبارہ سے پروڈکشن جو ہے ایران نے مؤثر انداز میں شروع کر لیا, اور جتنے میزائل وہ استعمال کر رہے تھے, اطلاعات یہ ہیں کہ وہ میزائلز انہوں نے دوبارہ بنا لیے ہیں. ڈرونز کی بڑی مقدار ان کے پاس دوبارہ سے آ گئی ہے. تو اب امریکہ اگر دوبارہ حملہ کرتا ہے تو ایران ایک بار پھر جم کے اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے, اور اس کی دفاعی صلاحیت ایک دفعہ پھر دوبارہ اس نے اپنی ہمت بھی مجتمع کر لی ہے, اپنا اسلحہ بھی جمع کر لیا ہے, دوبارہ سے صف بندی بھی ہو گئی ہے, اور ایران کی فوج کسی بھی امریکی حملے کا جواب دینے کے تیار ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے اس وقت جو ثالثی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں وہ بہت قریب آتی دکھائی دے رہی ہیں, کامیابی سامنے نظر آ رہی ہے. پاکستان کی لیڈرشپ موجود ہے, سید محسن نقوی وہاں موجود ہے, جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر انہوں نے 2 دورے کیے ہیں, اور اس جو حالیہ دورہ جو 2 دن سے جاری ہے, اس کے اندر بھی ان کی اس لیڈرشپ سے, ایران کی لیڈرشپ سے بار بار ملاقاتیں ہونی ہیں, صدر سے, وزیر دفاع سے, وزیر خارجہ سے, وزیر داخلہ سے, پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ سے. تو سید محسن نقوی کی ان سب سے ملاقات ہو رہی ہے, اور توقع کی جا رہی ہے, امریکہ کو بھی بہت امید ہے, اور دنیا بھی نظریں لگائے بیٹھی ہے کہ اس وقت ان ملاقاتوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان صلح ہو جائے گی, جنگ بندی ہو جائے گی, امن آ جائے گا خطے میں, جو دنیا کے لیے اور دنیا کے کاروبار کے لیے ایک زبردست خبر ہوگی.